اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ 10 سال کے عرصہ میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا تک نہیں۔ تو حضرت انس بن مالک سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام ایک یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ جب ان کو خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں، تو یہ اس وقت اپنے باغ میں پھل چن رہے تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچی تو یہ کاغذ پر 3 سوال لکھتے ہیں۔ سابقہ یہودی عالم تھے اور ان کی کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات اور علامات نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، اور جتنے بھی یہودی عالم تھے وہ سارا کچھ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کیا ہیں، آخری نبی کی علامات کیا ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام نے 3 سوال لکھے ایک کاغذ کے اوپر۔ وہ 3 سوال ایسے تھے جن کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ نے پہلا سوال یہ لکھا کہ جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا۔ دوسرا سوال یہ لکھا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی، اور تیسرا سوال یہ لکھا کہ بچے اپنے ماں یا باپ کے مشابہ کیوں ہوتے ہیں۔ یہ تینوں سوال لکھے، پرچی ڈبے میں ڈالی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا اور قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے، بچے اپنے ماں یا باپ کے مشابہ کیوں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی بھی حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے اور ان تینوں سوالوں کا جواب وہ مجھے دے کر گئے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ جبرائیل امین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جبرائیل امین۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ وہ تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر سنائی کہ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ جبرائیل امین وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے قرآن کریم نازل کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کے تینوں سوالوں کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا۔ جنت کے اندر جب جنتی چلے جائیں گے تو ان کو سب سے پہلے کون سا کھانا پیش کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ، جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا مچھلی کا جگر ہوگا۔ جی ہاں، مچھلی کا جگر یہ کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے، تو یہ مچھلی کا جگر جنتیوں کو سب سے پہلے پیش کیا جائے گا۔ یہ ہو گیا آپ کا پہلا سوال۔ اب آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے۔ تو قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مشرق کی طرف سے ایک آگ آئے گی اور لوگوں کو مغرب کی طرف اکٹھا کر کے لے جائے گی۔ یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کے 2 سوال۔ اب آپ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ بچے اپنے ماں یا باپ کے مشابہ کیوں ہوتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ جب میاں بیوی آپس کے اندر ملتے ہیں، ملاپ کرتے ہیں، تو اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آئے تو بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر عورت کی منی غالب آ جائے تو بچہ اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جنہوں نے یہ بعد میں اسلام قبول کر لیا، جب یہ تینوں سوالوں کے جواب پا کر مطمئن ہو گئے تو اسی وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود مجھ پر بہتان تراشی کریں گے، ایسا کریں کہ آپ مجھ کو چھپا لیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک طرف چھپا لیا، اور یہودیوں کا ایک ٹولہ، یہودیوں کے کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو عبداللہ بن سلام ہے وہ کیسا آدمی ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ وہ ہمارا بہت بڑا عالم ہے، اس کا باپ بھی اچھا تھا، وہ خود بھی بہت اچھا ہے، ہم سب میں بہترین آدمی ہے اور بہترین آدمی کا بیٹا ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مجھے جھٹلاتے ہو، اگر وہ
عبداللہ بن سلام جسے تم بھی مانتے ہو کہ وہ واقعی بہت بڑا عالم ہے، اگر وہ میری رسالت کی تصدیق کر دے، اگر وہ مجھ پر ایمان لے آئے، تو کیا تم لوگ اسلام قبول کر لو گے؟ تو یہودیوں کے اس ٹولے نے کہا کہ اللہ نہ کرے، عبداللہ بن سلام یہ کام کبھی نہیں کر سکتا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک طرف جو چھپے ہوئے تھے باہر نکلے، اور اسی وقت اس مجمع کے سامنے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھا اور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ تو یہودی لوگ جو کچھ دیر پہلے حضرت عبداللہ بن سلام کی تعریف کر رہے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں غلط باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم میں سے سب سے برا آدمی عبداللہ بن سلام ہے، یہ برے باپ کا بیٹا ہے۔ فرمایا کہ یہ بہت غلط قسم کا آدمی ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے لوگ ہیں کہ کچھ دیر پہلے تو تعریف کر رہے تھے اور اب وہی لوگ بہتان تراشی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر دو تو سوچو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ حالانکہ نبی بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے اس کی تصدیق کر دی ہے اور وہ مجھ پر ایمان لے آیا ہے، اور تم جو تکبر و غرور کرنے لگے ہو، یاد رہے کہ یہودیوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ اب نہ ماننے کی وجہ یہ تھی کہ یہ حسد کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ شاید آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، ہم میں سے ہوگا، لیکن آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ اس چیز کا یہودیوں کو بہت زیادہ دکھ تھا، بہت زیادہ افسوس تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو یہ یہودی جب ہاتھ اٹھاتے تو یہ اپنی دعاؤں میں یوں کہا کرتے تھے، یا اللہ آخری نبی کے صدقے ہمیں دشمن پر فتح عطا فرما، اور ہم ان کی دعاؤں کی قبول فرماتے تھے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اتنا باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانتا جتنا یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو مکمل فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔